ہم جڑی بوٹیاں لیتے تھے ایک صاحب سے، مجھے میرے دوست نے بتایا کہ وہ فوت ہو گئے۔ اسی ہفتے کی شام میں ان کے جنازے پہ گیا تو اندرون شہر، چھوٹے گھر، نیچے ان کی دکان، اوپر ان کا گھر، چھوٹی سی گلی میں میت کو نہلا رہے تھے۔ جب میں پہنچا تو مجھے وہاں لے گئے، کفن پہنا رہے تھے۔ ان کا ہاتھ جیسے اوپر اٹھا ہوا تھا، شاید ہاتھ کے نیچے تکیہ تھا اور وہ ڈرپ لگی تھی تو اس کے نیچے تکیہ رکھا، اور وہ ڈرپ کی وہ انہوں نے ٹیپ لگائی ہوئی تھی کہ وہاں سے خون رکتا نہیں تھا، بس وہ ہاتھ ویسے ہی اٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے بار بار بٹھانے کی کوشش کی، وہ وہیں سے وہیں رہ گیا۔ اور ایک پوری شکل ایسی تھی بے بسی کی، جس کو انسان اوپر سے میں کھڑا سرہانے کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس شخص کی مغفرت کے لیے کچھ پڑھ رہا تھا، اور ایک ایسے چہرہ تھا جو ایک اعلان کر رہا تھا کہ میں بے بس ہوں، نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، جو کسی کے کام نہ آ سکے، میں وہ ایک مشت غبار ہوں، جو کسی کے کام نہ آ سکے، میں وہ ایک مشت غبار ہوں۔ کوئی لا کے شمع جلائے کیوں، کوئی چار پھول چڑھائے کیوں، کوئی بحر فاتحہ آئے کیوں، میں بے کسی کا مزار ہوں۔ بے بسی کی زندگی، اور یہ جو طاقت ہمارے اندر ہے نا ساری کی ساری، جو یہ طاقت ہے، یہ صرف 2 موشنوں کی مار ہے، سب اس کے بعد چھٹی۔ ایک درویش تھے تو انہوں نے ایک طالب علم تھا ان کے پاس، تو اس کی ایک گھر میں روٹی لگا دی، روٹی لینے جاتا تھا، جوانی مستانی، ان کی ایک بچی تھی، اس سے کچھ آنکھیں 2 سے 4 ہو گئیں۔ اب ان کو پتہ چل گیا، انہوں نے بہت انداز اختیار کیے، آخرکار ان کا گھر والوں کو کہا کہ یہ ایک پڑیا اس کو دے دو۔ وہ پڑیا ایسی تھی جس سے مسلسل دست آنے تھے، اور ان کو حکم دیا کہ اس کو حاجت نہیں کروانی، خود کرے گی۔ وہ بھی حضرت کو مانتے تھے، بھی حضرت کا حکم ہے، اور ظاہر ہے 1 دفعہ اٹھی بیچاری، 2 دفعہ اٹھی، 3 دفعہ اٹھ، اس کے بعد پھر ٹانگیں ساتھ چھوڑ گئیں۔ انہوں نے جسم کا پانی ختم ہو گیا، سائنس کہتی ہے۔ اس کے بعد پھر بستر پہ، جب پتا چلا کہ بستر سارا بھر گیا ہے تو بلایا، بیٹا سنا ہے کہ تیری کو محبت ہے۔ اس نے شرماتے شرماتے اظہار کیا کہ حضرت ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ تجھے تیری محبت ملے، چلو چل کے ان سے بات کرتے ہیں، اور آج تجھے تیرا محبوب بھی ملواتے ہیں۔ وہ کہنے لگا سبحان اللہ، آج وصال کا دن، یہی دن رات تو میں دعائیں مانگتا تھا۔ لے گئے، گھر والوں سے عرض کیا، جہاں وہ بچی سو رہی تھی گئے، وہ تو بدبو تھی، وہ تو کریم نے پردے رکھے ہوئے ہمارے، ہاں وہ تو کریم نے ہمارے پردے رکھے ہوئے ہیں۔ بڑی بڑی ہستیوں کی جب قبر کشائیاں ہوتی ہیں کیا ہوتا ہے، کتنی خوشبوئیں ہوتی ہیں اور کتنی بدبوئیں کہ انسان بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں، انسان مر جاتے ہیں بدبوؤں سے۔ وہ تو کریم نے ہمارے پردے رکھے ہوئے، اللہ والو، کریم نے پردے رکھے ہوئے۔ تو کہنے لگے کہ یہی، اس نے کہا ہاں یہی، کہا جاؤ اس سے گلے ملو۔ اب وہ کیسے بدبو، عفونت، وہ بیچاری کی آنکھیں دھس گئیں اندر، رنگ پیلا پڑ گیا۔ بس کہنے لگے تیری ساری محبت 2 موشنوں کی مار تھی، ختم، زندگی ختم، بے بس ہے ہماری زندگی۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بعضوں کا سفر میں جاتے تھے، ایک سب شخص کو کیش پہ بٹھا کے جاتے تھے، امین آدمی تھے،
باتیں بہت زیادہ کرتے تھے، فن تھے، باتوں کا فن تھا ان کے پاس۔ میں ایک تجربے کی بات عرض کروں، آپ مجھ سے بڑی بڑی عمر والے بیٹھے ہیں، رزق کا تعلق باتوں سے نہیں ہے۔ یہ آسمانی دروازے ہیں، جس کے لیے کھول دی جائے اور جس کے لیے بند کر دی جائے۔ بہت اس کو بس فن تھا، وہ حکیم تھا، ایسی باتیں، اوپر سے ایسی ہاتھ ایسے کرتا تھا تو نیچے ایسے رہ جاتا تھا، اور اس کے بعد دن میں کوئی ایک آدھ بندہ آ جاتا ہوگا، بکریاں پالتا تھا وہ بیچ دیتا تھا، بس گھر کا گزارا ایسے دال دلیے سے۔ اور اس کی باتوں میں عجیب باتیں ہوتی تھی۔ مجھے پتا چلا کہ وہ شخص بیمار ہیں۔ میں نے کہا میرے والد مرحوم کے دوستوں میں سے ہیں، ان کی میں عیادت کرنے جب گیا، آپ یقین جانیے کمرے کے اندر اتنی بدبو تھی، وہ رضائی کے اندر لیٹے ہوئے تھے، مجھے ایسے دیکھا اور اپنی کمزور سی آواز میں پہچانا۔ میں نے کچھ تعارف کروایا کہ میں طارق ہوں۔ اچھا مہربانی کی آپ آئے میرے پاس۔ اتنی بدبو، وہ زخم تھا کوئی خراب ہو گیا، علاج کے پیسے تھے نہیں، اور وہ خراب ہوتے ہوتے اس کی عفونت، اس کی بدبو سارے ساتھ چھوڑ گئے، اور ایک بے بسی کا منظر تھا جو میں وہاں کھڑا، میرے ساتھ دو بندے اور تھے، ایک صاحب امریکہ سے آئے ہوئے تھے، میرے کلاس فیلو ہیں۔ میں نے اس سے کہا میرے ساتھ چلو، وہ اب بھی امریکہ میں ہیں، وہ ساتھ تھے، ایک اور صاحب تھے وہ ساتھ تھے، وہ تو آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگے، اور میں نے اپنے اوپر کہا، میں نے کہا فرق کتنا ہے، اس کی باہر نکل آئی ہے گندگی تیری اندر موجود ہے۔ فرق تو اتنا ہے نا، اس کی باہر نکل آئی ہے تیری اندر موجود ہے۔ میرے دوستو، ہم تو بے بس زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ جو ہم ذکر کرتے ہیں نا، لا ملجا، یہ جو ذکر کرتے ہیں نا، یہ ساری کی ساری اپنی بے بسی کا اعتراف ہے۔ ولا منجا، لا ملجا ولا منجا، یہ اپنی بے بسی کا اعتراف ہے سارا، کہ ہم اتنے بے بس ہیں، اتنے بے بس ہیں۔ میرے پاس بعض مریض ایسے آتے ہیں، مرد خود بتاتے ہیں کہ آج تک باپ فوت ہوا ہم نہیں روئے، بس چند آنسو بہائے، ماں فوت ہوئی، عزیز فوت ہوئے، لیکن گردش ایام نے اور حالات نے ہمیں ایسا مجبور کیا کہ اب آنسو تھمتے نہیں۔ ایک صاحب تھے، وہ کسی کی مخالفت برداشت نہیں کرتے تھے، اکثر خونچیں جو ہے نا، یہ پاؤں کے نیچے خونچیں ہوتی ہیں، یہ کٹوا دیتے تھے، اور اس کٹوانے سے مراد یہ ہے کہ بندہ زندگی بھر کے لیے معذور ہو، بس کہتے تھے جا کے اس کی یہ کاٹ دو چھری سے، بس کچھ نہ کرو۔ اور وہ مقدمات ان کے بہت زیادہ وقت عدالتوں میں گزرتا تھا، عدالتوں میں وہ چاہتے تھے شہر میں ہڑتال کروا لیتے تھے، پولیس کے بڑے بڑے افسران سلام کرتے تھے، نظام چلتا رہا۔ مجھے پتا چلا کہ ان کو فالج ہو گیا، میں گیا ان کی عیادت کرنے کے لیے، کچھ تحائف لے گیا، ہر طرف بے بسی تھی، گھر میں ایک گھوبی کا ڈھیر لگا ہوا تھا، انہوں نے کہ جی 8 دن سے گھوبی ہی پک رہی ہے گھر میں، سارے چھوڑ گئے ہیں، اور اتنا رویا وہ شخص، اتنا رویا، میں چپ کر کے بیٹھا رہا، مجھے کہنے لگے سارے چھوڑ گئے، آپ لاہور سے چل کے اتنا دور میرے پاس آئے۔ میرے دوستو، یہ زندگی تو ایک بے بسی ہے، بے بسی، عجیب بے بسی۔ میرے پاس جب بے بس لوگ آتے ہیں نا، کہ کل مال تھا آج کچھ نہیں ہے، گاڑیاں تھیں، ہیرے جواہرات تھے، 30 لاکھ کی میرے پاس گھڑی تھی، 20-25 لاکھ کی انگوٹھیاں تھیں ہیروں کی، اور کروڑوں روپے میرے لیے کچھ نہیں تھے، آج 100 روپے میرے لیے بہت کچھ ہے۔ ہم بے بس ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے،
اور یاد رکھیے گا، خوش قسمت انسان وہ ہے، خوش قسمت انسان جو ہر وقت اپنی بے بسی کو سامنے رکھے کہ تو کچھ نہیں۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے بولا کرو کہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، یا اللہ تو سب کچھ ہے، تیرا سب کچھ ہے۔ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، تو سب کچھ ہے، تیرا سب کچھ ہے۔